السلام علیکم، میں ہوں سارہ حمیر اور بائی پروفیشن کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں۔ میری ان تمام ویڈیوز کا مقصد سوسائٹی میں ہیلپ اور اویئرنیس دینا ہے تاکہ بہت سارے لوگ گھر بیٹھے اپنے مسائل حل کر سکیں۔ تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں یہ ویڈیوز۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ سب سے پہلے فری میں دیکھ سکیں۔ اپنے کمنٹس کے ذریعے سپورٹ بھی کرتے رہیں اور فیڈ بیک بھی دیتے رہیں۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ تعلق رکھتا ہے ماؤں کا اپنی بیٹیوں کے گھروں کو برباد کرنے سے متعلق۔ وہ مائیں جو اپنی ہی بیٹیوں کے گھر برباد کر دیتی ہیں۔ ہمارے ہاں جو سوشل سسٹم ہے اس میں جب بیٹی رخصت ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ اب تم یہاں سے جا رہی ہو تو اب جہاں جا رہی ہو اس گھر سے مر کر ہی نکلنا، یعنی جو بھی حالات ہوں، جو بھی واقعات ہوں، جس طرح کی بھی تمہارے پر سختی ہو، نرمی ہو، جو کچھ بھی ہو، اب بس تم جانو، تمہارا کام جانے۔ یعنی یہ تو یہی بات ہو گئی کہ اب وہاں سے مر کے نکلنا، تو اگر کوئی مشکل حالات ہو تو یہاں نہ رخ کرنا، یہاں نہ پلٹ کے دیکھنا، کوئی تمہیں کسی بھی قسم کی ہیلپ کی ضرورت ہو، مدد کی ضرورت ہو، تعاون کی ضرورت ہو تو ہم یہاں کہیں نہیں کھڑے ہوئے۔ اگر آپ اس بات کو نوٹ کریں کہ جو شادی کے دوران ہی لڑکیوں کو جو ایک اسٹریس دیا جاتا ہے، خاص طور پہ یہ کہہ کے کہ جہاں تم جا رہی ہو وہی تمہارا گھر ہے، لیکن وہ گھر ہے، اس کو تم نے اپنا سمجھنا ہے، اپنا بنانا ہے، لیکن وہاں سے یہ سوچ کر ہی نکلنا کہ وہاں سے صرف مر کے ہی نکل سکتی ہو، یعنی وہاں سے تمہارا صرف جنازہ ہی نکلے۔ اور جب میں اس بات پر غور کرتی ہوں تو مجھے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ آپ یہ سب کچھ کہنے کے بعد اپنی بیٹیوں کے اوپر سے ہر طرح کا ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اب ہم تمہاری کسی بھی عمل دخل میں نہیں ہیں، تمہارے کسی بھی کیے ہوئے وہاں پہ تمہارے یا ان کے سلوک پر ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کریں گے، ہم کوئی تعاون نہیں کر سکتے اور ہمیں پلٹ کر نہیں دیکھنا۔ لیکن اس بات ہونے کے باوجود کیا ہوتا ہے کہ جب لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد سب سے زیادہ لڑکی کی جو ماں ہیں وہ اپنی بیٹی کی روزمرہ کی روٹین میں، شادی شدہ زندگی میں اپنے آپ کو وہ رکھے ہوئے ہوتی ہیں۔ لیکن انہی بیٹیوں کی شادیاں ہو جانے کے بعد ان کی مائیں بھی ان کی زندگی میں مداخلت کرتی رہتی ہیں، بڑی بہنیں بھی مداخلت کرتی رہتی ہیں اور بھی کوئی نہ کوئی لوگوں کا عمل دخل رہتا ہے۔ زیادہ تر مائیں جو ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو طرح طرح کی باتیں پوچھتی رہتی ہیں، کریدتی رہتی ہیں۔ کئی دفعہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بیٹی اگر کچھ نہیں بھی بتانا چاہ رہی، اگر حالات اچھے ہیں یا تھوڑی بہت اونچ نیچ بھی ہو رہی ہے تو وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ ٹھیک ہے، مجھے اس کو اپنے طور پہ ڈیل کرنا چاہیے یا ان چیزوں کو نہیں ابھی بتانا چاہیے، وقت کے ساتھ یہ چیزیں صحیح ہو جائیں گی۔ لیکن مائیں اس بات کی کرید نکالتی رہتی ہیں کہ تمہارے وہاں سسرال میں کیا ہو رہا ہے اور کس طرح کی مطلب چیزیں ہو رہی ہیں، روٹین کیا ہے، کس طرح تمہارے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں۔ ان باتوں سے لے کے پھر اور باتوں پہ بات چلی جاتی ہے، کیا کھاتے پکاتے ہو، کیا کیا، کپڑے کیسے بنا رہے ہو، فلاں اوکیزن پہ کیا کر رہے ہو۔ تو وہ چیزیں اتنی زیادہ اس میں چلی جاتی ہیں۔ کئی دفعہ لڑکیاں اگر اتنے اچھے حالات میں نہیں ہوتی تو ان کو بہت زیادہ کمپلیکس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور میں نے کئی دفعہ یہ بھی نوٹ کیا ہے کہ وہی شوہر جس کی سلیکشن اس لڑکی کے لیے انہی گھر والوں نے کی ہوتی ہے، اسی کی برائیاں پھر وہ اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں کہ تمہارے شوہر کی دیکھو یہ عادت اچھی نہیں ہے، اس کا تو یہ طریقہ اچھا نہیں ہے، اس نے اس طرح سے کر دیا۔ اور کئی دفعہ اسی شوہر کو جو پسند کیا گیا ہوتا ہے اس کی شکل کے بھی بارے میں اعتراضات اور باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں، اور یہ ساری باتیں اسی لڑکی کے اوپر کیا گزریں گی، کیا اس کے اوپر ایک افیکٹ ڈالیں گی، اس کے بارے میں نہیں سوچا جاتا کہ ان ساری باتوں کو سننے کے بعد تمہارا شوہر ہی ایسا ہے، تمہارا شوہر تمہارا خیال نہیں کرتا، اس کی تو حرکتیں ایسی ہیں، اس کی عادات ایسی ہیں، اس کا کوئی رویہ صحیح نہیں ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو وہ لے کر واپس اسی گھر میں جاتی ہے جہاں سے اس کو پھر ہمیشہ وہیں رہنا ہے اور وہاں سے مر کے نکلنا ہے، تو وہاں جا کے اس کی ڈیلنگ بھی اسی طرح سے ہو جاتی ہے۔ اس کے مزاج میں چڑچڑاپن یا برتاؤ میں ایک اونچ نیچ یا کچھ بھرم یا غصہ، چڑچڑاپن، بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں اور اس کا اندازہ اس لڑکی کو بھی نہیں ہو رہا ہوتا۔ اور میں یہ کہوں گی کہ ایک ایسے غیر محسوس انداز سے مائیں اپنی بیٹیوں کا گھر برباد کر رہی ہوتی ہیں جس کا ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کچھ کرتی جا رہی ہیں۔ ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ طنز تانے اور یہ سب بتا کے جو ان کو ایک لگ رہا ہے کہ اتنے اچھے لوگ نہیں ہیں یا شوہر اچھا نہیں ہے، یہ سب چیزیں نہیں ہیں صحیح، تو یہ سب انہوں نے کہہ دیا اور جو بھی ان کو پچھتاوا ہو رہا تھا، غم ہو رہا تھا، افسوس ہو رہا تھا، وہ انہوں نے نکال دیا۔ لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اسی لڑکی کو اس جگہ واپس جانا ہے، وہیں جا کر اسی گھر میں رہنا ہے اور اسی شوہر کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی ہے۔ تو وہ صبر اور شکر جو ہے اس پہ صبر اور شکر، اور جو نہیں ہے اس پر بھی صبر،
یہ چیزیں نہیں ہم بتا رہے ہوتے، اسی لڑکی کو ہم وہ سپورٹ نہیں دے رہے ہوتے، ہم اس کو وہ ہمت نہیں دے رہے ہوتے، اس کو روزانہ کی بنیاد پر ہمت دینی ہوتی ہے کہ تمہارا صبر اور شکر ہر جگہ کام آئے گا، تمہاری محنت ہر جگہ کام آئے گی۔ ہم اس کو نہیں بتا رہے ہوتے کہ جو رویہ ہم اس کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں اس کے بعد تو ان رشتوں کا احترام ختم ہو جاتا ہے، وہ کہاں ان رشتوں کا احترام رہے گا پھر اس کے اندر۔ تو ہم اس کو یہ سب چیزیں نہیں بتا رہے ہوتے، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لڑکیوں کی شادیاں جلدی بھی ہو جاتی ہیں اور ان کو اس طریقے سے کام کرنے میں، گھر میں مہارت اور وہ سب چیزیں نہیں ہوتی ہیں، اور کئی دفعہ وہ ان باتوں کے بھی تانے سنتی ہیں یا ان کے بارے میں باتیں نکلتی ہیں، تو ان باتوں کا پھر والدین بھی تانا بنا لیتے ہیں کہ اب ان کو بھی یہ پڑھی ہوئی تھی، نوکرانی چاہیے تھی، کھانا بنانا ہے، یہ کرنا ہے۔ جو چیزیں نہیں آتی اس کو سکھانے میں آپ مدد کریں، جو اس وقت نہیں ہو سکی اب اس کو انکریج کریں کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اس وقت تمہارے بھی ایسے وہ تھیں، تم پڑھ رہی تھیں یا تمہاری جلدی شادی ہو گئی، تو کوئی بات نہیں، اب سیکھو، اب کرو، اپنے اسکلز اس میں ڈالنے کی کوشش کریں، نہیں تو کہیں کسی اور جگہوں سے سکھانے کے لیے کریں۔ ہر حال میں ہمت دیں، حوصلہ دیں، توجہ دیں، محبت دیں، بتائیں کہ شادی آپ نے اپنی مرضی سے جو اپنی بیٹی کے لیے سلیکٹ کر کے کی ہے، اس میں اب آپ اس کے سپورٹر ہیں، چاہے اس کے حالات کچھ بھی ہوں، آپ اس کے سپورٹر ہیں۔ اب یہ حالات کچھ بھی ہوں، اس کے کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حالات اگر بہت خراب ہو جاتے ہیں، بہت لڑائی جھگڑوں پہ، ناچاکی پہ اور کسی اور حالات پہ چلے جاتے ہیں، تو اس صورت میں بھی آپ سپورٹ کرتے رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے بیٹی کو بلایا، گھر میں بٹھا لیا، اس کا گھر خراب کر دیا، نہیں، آپ اس کو بتاتے رہیں کہ ان حالات میں تمہیں خود دیکھنا ہے کہ تم اس گھر میں موجود ہو کے تمہیں اب نہیں بولنا ہے، تمہاری خاموشی زیادہ کام دے گی، یعنی کہ تم اگر بولتی رہو بہت دیر تک، اس سے بہتر ہے کہ تم خاموش ہو جاؤ۔ تمہاری خاموشی بہت ساروں کو ہرا دے گی، تمہاری خاموشی بہت سارے معاملات کو صحیح کر دے گی۔ تو اس کو بتائیں کہ خاموش رہنا ایک ہنر ہے، تمہارا خاموش رہنا تمہیں ایک اچھی بہو، اچھی بیوی کا ہی رتبہ دے گا۔ اور ٹھیک ہے اگر حالات ایسے ہو جائیں کہ کوئی بہت ہی وہ ہو جو کہ کوئی ایسی بات جس کو بالکل بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہ وہ باتیں ہیں جو روزمرہ روٹین میں ہوتی رہتی ہیں، اور تم جس گھر میں گئی ہو، جس گھر کو تم نے اپنایا ہے وہ نیا ہے، ہر چیز نئی ہے، تھوڑی سی عجیب بھی لگے گی، کوئی تھوڑی سی چیزیں مشکل بھی لگیں گی، تو اس طرح کی سپورٹ ساتھ ساتھ لے کے چلتے رہیں، یہ بتاتے رہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ ہیں تو بس صرف اس کی آپ نے ایک اس کو بتانا ہے کہ یہ گھر تمہیں جو مل گیا تو یہ تمہیں کیسا گھر مل گیا اور شوہر کیسا مل گیا۔ لڑکی کے ذہن میں تو یہی سوچ آتی ہے، شادی آپ لوگوں نے کی اور آج ہی آپ کو سب برائیاں بھی اس میں نظر آ رہی ہیں۔ تو والدین کو اپنی بیٹی کا سہارا بننے کے لیے، اس کی جو ایک دل کی بھڑاس ہے وہ نکالنے کے لیے بس ایک وہ بنے، ذریعہ بنے کہ وہ اپنی دل کی بھڑاس نکال لے، آئے بیٹھے، جو وہ بولنا چاہتی ہے وہ بول لے، لیکن آپ نہ بولیں اس کے بارے میں کچھ بھی، اس گھرانے کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں، ان رشتوں کے بارے میں اس طرح کی بات نہ کریں۔ تو اس طرح سے اگر آپ اپنی شادی شدہ بیٹیوں کی زندگیوں کو لے کر چلیں گے تو آپ کی بیٹی کی زندگی سکھ کا باعث بنے گی، سکھ اور خوشی کا باعث بنے گی۔ اس کے اندر سے جو غم اور اندر سے جو ایک تکلیف پیدا ہو رہی ہوتی ہے آپ ہی کی باتوں کی وجہ سے، وہ اس کے اندر سے ختم ہو جائے گی، اس کے اندر شعور آئے گا، اس کے اندر ایک ذہنی طاقت آئے گی، اور اس کو پتہ چلے گا کہ ہاں اس کو بہت ساری چیزوں کے فیصلے کرنے اور ان چیزوں کو ڈیل کرنا آ رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ماں باپ اتنے بڑے اس کے سپورٹر ہیں، اس کو بتاتے ہیں، اس کو سہارا دیتے ہیں۔ تو وہ مائیں جو اپنی بیٹیوں کے، شادی شدہ بیٹیوں کے گھر برباد کرنے کا باعث بن جاتی ہیں، ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس بات پر توجہ دیں اور اس بات کی آگاہی حاصل کریں اور اپنے آپ کو چینج کریں تاکہ ان کی بیٹیوں کے گھر برباد ہونے سے بچ جائیں۔ تھینک یو فار لسننگ۔